بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سہیل احمد عبد الصمد صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم بھی مشکور ہیں اللہ۔ جی نوازش۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو دینی تعلیمات کی روح سے یہ بات بخوبی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک انسان کا وہی عمل محبوب ترین اور پسندیدہ ترین ہے کہ جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے، یعنی اگرچہ وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں ہمیشگی، پابندی اور مداومت کا پہلو موجود ہو۔ تو اس سلسلے میں آئیے ناظرین آج کی اس ملاقات میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ انسان انجام دیتا رہے۔ جی ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے، جو عمل کو پابندی سے انجام دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استقامت، یعنی اس عمل پر ثابت قدمی اور اس کے اوپر برقرار رہنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی قبولیت کی علامت ہے۔ صحیح۔ تو قرآن کریم نے خاص طور سے اس کو ذکر کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ ثابت قدم رہے، استقامت حاصل کی انہوں نے، تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جن کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز وہاں پر دستیاب اور میسر ہوگی جس کا تمہیں پانے کی جو ہے خواہش ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کو تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر خدمت ہوگی۔ یہ کس لیے؟ جی، صرف استقامت کی برکت۔ صحیح۔ اور اسلام اگر کبھی کوئی عمل یعنی وہ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے اور اس پر ثابت قدم کرے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ایمان ہم نے لایا ہے اللہ کے اوپر، تو باقاعدہ اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، صرف عقیدتاً نہیں، عملاً بھی اپنی زندگی کے اندر اس کا وجود ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود حقیقی جان رہے ہوں اور اس کے اوامر کے اوپر جو ہے حکم پر عمل کر رہے ہوں، اور اس کی جو چیزیں جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے جو ہے رک رہے ہوں۔ تو یہ ہے اصل استقامت۔ اور اگر کبھی کسی کام میں استقامت نہ ہو تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اس شخص کی طرف مت ہو جانا کہ کانا یقوم اللیل، وہ رات کو جو قیام کیا کرتا تھا، پھر بعد میں اس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیام اللیل سے وہ یا کسی بھی نیک عمل سے جس کو اس نے چھوڑا ہے، قیام اللیل سے آپ کی مراد رات کی نماز، رات کی نماز، جس کے بارے میں آئندہ اس موضوع پر جو ہے گفتگو ہوگی، تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استقامت کے اوپر جو اختیار کرنا اور اس کا کسی بھی نیک عمل پر ثابت قدم رہنا، یہ اس بات کے اس عمل کی قبولیت کی جو ہے علامت ہے، اور اسلام اسی کو پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، یعنی ہمارا موضوع یہ ہے کہ کوئی بھی کام انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس فکر میں نہ رہے کہ میں بہت زیادہ کروں، جی،
فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ پابندی کے ساتھ کروں، پابندی کے ساتھ روز. کیونکہ ایک اصول یہ ہے، دینی اصول، بنیادی اصول، کہ کتنا جی کتنا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی کم کے معنی عربی میں کم یا کمیت، یعنی کتنا، مقدار، جی کم ہے یا زیادہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کیسے ہوتا؟ کیفیت، جی یعنی وہ کام کس طرح انجام دیا جا رہا ہے. جی تو کام اچھی طرح انجام دیا جائے اور پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے، کوئی بھی اچھا کام ہو. جی جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے، جی تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب دیا تھا اس سوال کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جواب میں آپ نے فرمایا کہ کاموں میں سب سے بہترین کام اللہ کے پاس وہ ہے جس کو ہمیشگی سے کیا جائے، ادومها وان قل. اگرچہ وہ کم ہو. کتنے عظیم الفاظ ہیں، ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. مختصر ہے لیکن اپنے اندر ایک عظیم معنی لیے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ ایک کام جس کو ہمیشگی سے کیا جائے بھلے وہ تھوڑا ہو. جی، ادومها یعنی وہ کام جس پر مداومت ہو، پابندی ہو، جی ہمیشہ وہ کام کرے انسان. ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن قل، اگرچہ وہ چھوٹا سا ہی، کیوں نہ. تھوڑا سا چھوٹا سا مختصر سا کام ہو. جی تو انسان اس فکر میں نہ رہا کرے کہ بہت بڑے لمبے چوڑے کام کروں گا جب مجھے موقع ملے گا. جی تو لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ اسی موقع کے انتظار میں یہ دو چار روزہ زندگی ساری ختم ہو جائے. ختم ہو جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھا کام کرے انسان، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، اور پابندی کے ساتھ کرے. اور یہ شیطان کا ایک قسم کا ورگلانا ہے کہ انسان شیطان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تو تھوڑی سی چیز ہے، ہم اسے نہیں کریں گے. کسی آئندہ وقت میں جیسے صدقے اور خیرات کی بات آئی تو نہیں، ہم 5-10 درہم نہیں دیں گے، کسی جب وقت آئے گا یا رمضان کا وقت آ جائے گا تو ہم اس وقت کافی مقدار میں کر لیں گے. نہیں، بلکہ انسان جو میسر ہو، جتنا بھی ہو سکے، اگر کبھی وہ 5 درہم بھی کسی کو دے دیتا ہے، 10 روپے بھی کسی کو دے دیتا ہے تو، اور ہمیشگی سے دیتا ہے، 1 روپیہ بھی دے دیتا ہے، لیکن ہمیشگی کے ساتھ. دراصل جو چیز دے کہ دیا گیا، مہینے کی فلاں تاریخ کو مثلا یا ہفتے کے فلاں دن ایک دن طے کر لیا جائے. جی اور یہی تعلیم ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہے کہ لا تحقرن جارۃ لجارۃ، جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. ہاں اور یہ کہ اگر کسی پڑوسن نے کوئی ہدیہ بھیجا ہے، ہاں مختصر، اس کے بھیجے ہوئے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر ہی کیوں نہ ہو. جی بکری کا کھر، جی یعنی جس میں کوئی گوشت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جی تو خالی بکری کا کھر جو ہے، بکری کا پاؤں کہہ لیجئے، کھر کہہ لیجئے، جی وہ بھی اگر کسی نے بھیجا ہے حقیر نہ تو سمجھے. انسان اسے حقیر نہ سمجھے. جی اس لیے کہ اس میں یہی تعلیم دینا مقصود ہے کہ اگر انسان اس تلاش میں اور انتظار میں رہے گا کہ کیا میں یہ روز تو دال پکتی ہے ہمارے ہاں اور حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ، جی اب پڑوسی کے ہاں میں دال بھیجوں گا تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی ناراض ہوگا، برا سمجھے گا. تو ایک دن جب بریانی پکے گی، قورمہ پکے گا، تب بھیجیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ سالوں گزر جائیں اور عمر ہی نکل جائے اس انتظار میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کام آدمی کرتا رہے، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، اور پابندی کے ساتھ کیا کرے. تو یوں قرآن کریم کی آیت ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جی اس سے بھی یہی تعلیم سمجھ میں آتی ہے. کس طرح؟ اس طریقے سے کہ جو اس کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا ہے اس کا پہلے ترجمہ فرما دیجیے گا. کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ اللہ جن لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے. جی، یعنی اگر ایک عمل وہ مسلسل کر رہا ہے تو اسے اچھا توفیق عمل. جی، تو
اس کو اور توفیق دیتا ہے کہ وہ دوسرا عمل کرے۔ صحیح جی یہ ہدایت ہے، ہدایت پر ہدایت۔ نیکی ایک بار انسان کر لے اور اس کے بعد دوسری نیکی کرے تو یہی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہُدًى کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کبھی کسی نیک عمل کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی وہ شخص دوسرا نیک عمل کر رہا ہے یا وہی نیک عمل کر رہا ہے تو پہلے نیک عمل کے قبول ہونے کی وہ ایک علامت ہے جی، اور ایک وجہ ہے کہ پہلے نیک عمل کو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح یعنی ایک آدمی نے آج ایک اچھا کام کیا، جی کل پھر وہی اچھا کام کیا یا کوئی اور جو بھی، ہاں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے کل جو وہ اچھا کام کیا تھا ماضی میں جی وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، جی تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی اور اسی طریقے سے نماز کے بعد جو آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو لوگ ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے، اگر کبھی سلام پھرنے کے بعد اگر انسان اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پہلا عمل وہ شرف قبولیت سے نوازا گیا۔ جی، جی اور اس بات کی تو تاکید بھی تو آتی اس سے یہی بات سمجھ میں آئی ہے۔ جی کہ ایک اچھا کام کر کے آدمی چھوڑ نہ دے، جی بلکہ دوبارہ کرے، بار بار کرے، زندگی بھر کرے، جی کیونکہ جب وہ ایک اچھا کام کرنے کے بعد دوبارہ اچھا کام کر رہا ہے جی یعنی ہمیشگی ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ماضی میں جو اچھے کام کیے تھے جی وہ قبول ہو رہے ہیں۔ جی ہاں تو گویا کہ اس سے اس بات کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ جی لیکن اگر انسان نے ایک اچھا کام کیا اور کل برا کام کر دیا جی تو بقول اہل علم اس بات کا اندیشہ ہے اور اس سے یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس نے کل جو اچھا کام کیا تھا شاید وہ قبول نہیں ہوا، جی اس لیے آج برا کام کر لیا۔ یعنی برا کام کرتے ہوئے انسان کو یوں سوچ کر ڈرنا چاہیے کہ شاید یہ اس بات کی علامت ہوگی جی کہ میں نے کل جو اچھا کام کیا تھا جی وہ قبول نہیں ہوا، میری محنت ضائع چلی گئی۔ جی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أنكاثا۔ تھا کہ ایک دیوانی عورت تھی مکہ میں، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا جی اور لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کرتے تھے جی کہ وہ بڑی محنت سے دھاگا تیار کیا کرتی تھی، جی وہ جو چرخہ کاٹتے تھے پرانے وقتوں میں، جی اور بڑی محنت طلب وہ کام اور بڑی دقت، لیکن اتنی محنت کے بعد بجائے خوش ہونے کے اور اس دھاگے کو سنبھال کر رکھنے کے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے جی اسے برباد کر پھر دیا۔ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کر دیا کرتی تھی، اپنی اس محنت کو اور دھاگے کو توڑ کے پھینک دیا کرتی تھی اور پھر یہی کام شروع کرتی تھی۔ جی اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے ہاتھوں اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ جی تو الغرض اچھے کام کرے انسان اور پابندی کے ساتھ کرے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم چاہیں کہ اچھا کام، تو مثلا انسان سوچے کہ روزہ رکھوں، جی کہ روزہ صرف رمضان تک محدود ہی کیوں رہے، جی تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اسلام نے اسی چیز کو جو ہے اکسایا ہے لوگوں کو کہ ایک نیک کام کا وقت گزر جائے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کام خلاص ہو گیا، وہ وقت گزر گیا اور انسان اس کام کو دوبارہ نہ کرے۔ نہیں، اسلام میں جیسے مثال کے طور پر رمضان کریم کا پورا مہینہ اس بات کے اوپر گزر جاتا ہے، انسان روزے کا عادی بھی ہو جاتا ہے، تو کہا کہ نہیں، عید کے دن گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے ہیں۔ جی دیکھیے بالکل یہ کام کے اندر مداومت اور مواصلت یعنی ایک استمرار اور ہمیشگی کے اوپر بتلانے کے لیے پھر شوال کے آپ نے فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھا یا زندگی بھر روزے رکھا۔ جی تو وقفہ لیتے ہیں فی الحال۔ جی محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ایک اچھا کام انسان انجام دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے جی کہ اس نے کل جو اچھا کام انجام دیا تھا وہ قبول ہو گیا، جی
کہ اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے، دستگیری ہو رہی ہے کہ یہ نیکی کے راستے پر اب گامزن رہے، ہمیشہ گامزن رہے. رواں دواں رہے. جی لیکن آج ایک اچھا کام کیا، کل برا کام کر دیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ کل جو اچھا کام کیا تھا وہ قبول نہیں ہوا. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اچھے کام مثلا جو فرائض ہیں، تو انسان یہ نہ سوچے کہ بس فرائض کو فرائض تک ہی محدود رکھا جائے نہیں. کہ اس کے بعد انسان سوچے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو روزہ ہے مثلا، جی تو انسان کو چاہیے کہ سال بھر زندگی بھر کوئی اپنا معمول بنا لے کہ میں فلاں دن روزہ رکھا کروں گا. جی بہت زیادہ نہیں، کبھی کبھی، جی لیکن وہ پابندی کے ساتھ ہو. جی مثلا کون سا روزہ، آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے. دیکھیے، اب رمضان کے روزے گزر گئے تو اسلام ایسا نہیں کہتا کہ اس عمل سے اور اس کام سے آپ منقطع ہو گئے، جی بلکہ عید کے جو ایام ہیں اس کے گزرنے کے بعد صحیح. جو ہے آپ نے جو ہے ترغیب دی کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھا یا زندگی بھر کے روزے رکھا، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے. اور تو کیونکہ ہر عمل، اچھا عمل، عمل صالح، نیکی، اللہ کے ہاں اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے. جی من جاء بالحسنہ فلہ عشر عشر امثالہا. امثالیہ. جی تو ایک نیکی کا ثواب ہو گیا 10 گنا، 10 کے برابر. جی 30 دن جو روزے رکھے رمضان میں، جی تو یہ کتنے ہو گئے؟ 300. 300. اور اس کے بعد اگر 6 روزے رکھ لیے شوال کے جی تو یہ ہو گئے 60. 300 اور 60 تو 360. 360. گویا جو ہر سال یہ کام کر رہا ہے تو وہ سال بھر روزے سے ہے، گویا ساری زندگی روزے سے وہ روزے سے. گزر گئی. تو اسی طرح فرمایا کہ مہینے میں 3 دن روزہ، جی اس کی ترغیب دی گئی ہے. جی مثلا جو ایام البیض، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں راتیں، جی تو اس کی ترغیب دی گئی ہے. تو مہینے میں 3 دن جو روزہ رکھے گا تو 30، 3 کو 10 سے ضرب دیجئے تو جواب آئے گا 30. 30 آ جائے. تو اور 30 دن ہے مہینے میں، جی تو گویا پورے مہینے روزے رکھے، گویا کہ وہ سال بھر ہر مہینے پورے مہینے روزے رکھتا رہا، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کے لیے. یہ ایام بیض جو 13، 14، 15 یہ جی چاند کی قمری جو تاریخ ہوتی ہے جی اس میں رکھے جاتے ہیں، شمسی تاریخ میں نہیں. جی صحیح ہے. جی اسلامی تاریخ کے حساب سے. اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے خلیل نے، میرے نبی نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے. جی تو وصیت کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس کے اوپر پابند رہوں اور اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اختیار کروں. پہلی کیا؟ صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، جی ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھوں. وہی 13ویں تاریخ، 14ویں اور 15ویں تاریخ چاند کی. تو اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر چاند پورا مکمل ہو جاتا ہے اور روشنی ہوتی ہے، راتیں جو ہے سفید روشن اور ہوتا ہے. روشنی ہو جاتی ہیں جی اس وجہ سے. اور فرمایا وَرَكَعْتَيِ الضُّحَىٰ، جو ہے چاشت کی نماز، صحیح. یہ نماز پڑھنے کے لیے. تو جو ضحیٰ سے مطلب جو ہے اکثر جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، گئے اس بات سے کہ تقریباً 10 بجے کے قریب جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ضحیٰ کا لفظ کہا جاتا ہے. اور بعض محدثین نے کہا کہ حین ترمد الفصال، جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کو جو ہے اپنے پیروں کے اندر گرمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ 10 بجے کا وقت ہوتا ہے تقریباً. جی جب سورج بہرحال اس کے وقت میں وسعت ہے، تو جی چاشت کی نماز یا ضحیٰ کی اس کو نماز 2 رکعت نماز پڑھیں پہ جو طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر جو ہے زوال سے پہلے تک پڑھی جا اور سکتی دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ اس میں اللہ نے روزی کی برکت بھی رکھی ہے. صحیح ہے. اور تیسری وصیت میرے نبی نے کی کہ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. دیکھیے اس کے اندر جو گنجائش ہے کہ جیسے دوسرے حدیث سے آتا ہے کہ جو شخص اگر کبھی اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ وہ رات کو اٹھے گا اور تہجد کی نماز پڑھے گا تو بعد میں جو ہے وطر کی نماز پڑھی جائے. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص مشغول ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علمی کاموں میں مشغول ہوا کرتے تھے ہمیشہ، تو میرے نبی نے مجھے وصیت کی کہ سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لو. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے. جی تو گویا کہ یہ اعمال اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو کہ صلاۃ الضحیٰ ہے مثلا، چاشت کی نماز، جی تو جیسا کہ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ علی کل سلام صدقہ، جی کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں جی تو ہر ایک جوڑ کے ذمے روزانہ جی صدقہ ضروری ہے، جی کہ انسان ہر صبح بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرے تمام جوڑ سلامت ہیں، جی اگر ان جوڑوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی کہ یہ ہلنے جلنے کے یا مڑنے کے قابل نہ رہتے، حرکت کے قابل نہ رہتے، تو انسان کیسے اٹھتا، کیسے وضو کرتا، پھر یہ نماز پڑھنا، رکوع و سجود، پھر گھر سے نکل کر اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت مشقت، رزق حلال کمانے کے یہ تمام معاملات، تو یہ جوڑ سلامت ہیں، تو اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے ہر صبح ہر انسان پر کہ ہر جوڑ کے بدلے مستقل صدقہ ضروری ہے، علا یعنی یہ علا کا لفظ یہ جی وجوب ہاں، کے کہ اوپر دلالت ضروری کرتا ہے، ہے، ہاں ضروری ہے۔ اور 360 جوڑ ہیں، ابھی اتنے پیسے آدمی کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے؟ تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تسبیح بھی صدقہ ہے، کہ سبحان اللہ کہا، تحمید یعنی الحمدللہ کہہ دے زبان سے، وہ بھی وہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے، تکبیر کہہ دے کہ اللہ اکبر، وہ بھی صدقہ وہ ہے، بھی صدقہ ہے، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اگر کہے گا وہ بھی صدقہ ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا اور راہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، جی یہ سب بھی صدقہ ہے۔ اور آخر میں فرمائے کہ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ الرَّكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا فِي الضُّحَى، کہ چاشت کے وقت اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے جی تو وہ ان تمام کاموں کی طرف سے بہت کافی ہو جائیں گی۔ جی، ان جوڑوں کی طرف سے بھی صدقہ ہو جائے جی گا۔ ہاں، جی تو ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو 2 رکعت مختصر سا کام ہے، جی لیکن انسان اگر پابندی کے ساتھ یہ کام کرے تو اس کی اس قدر فضیلت و اہمیت ہے، جی اور اس قدر اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے یہ۔ جی تو یہ گفتگو ہو گئی کچھ نماز ضحیٰ، نماز چاشت، اور اس سے قبل رمضان کے بارے میں یا روزے کے بارے میں، کہ رمضان کے علاوہ بھی آدمی روزے رکھے، مہینے میں 3 دن رکھ لیے گویا کہ مہینے بھر رکھ لیے، مہینے بھر رکھ لیے گویا کہ سال بھر رکھ لیے، گویا ساری زندگی یہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر ہفتے بھی رکھ سکتا ہے، اگر کبھی جیسا کہ آپ علیہ السلام رکھا کرتے تھے کہ پیر کے دن یا جمعرات کے دن، صحیح ہے، یہ انسان اگر پیر کے دن کام کا وقت ہو اور جمعرات کا دن جو ہے آخری ہفتے کے آخری دن ہوتا ہے تو اس وقت بھی رکھ سکتا ہے، صحیح یہ چھٹی کے دنوں میں الغرض کوئی بھی دن ہو، کم ہو عمل اگرچہ لیکن پابندی کے ساتھ۔ پابندی کے ساتھ۔ اسی طرح قیام اللیل کے بارے میں، رات کا قیام، تہجد کی نماز اگرچہ کم ہو لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے، جی یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے جو یادگار کلمات کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، شرف المؤمن قیام اللیل، اس بارے جبریل میں علیہ کچھ السلام نے آپ علیہ السلام فرمایا کہ یا محمد اعلم، تم جان لو کہ مومن کی شرافت قیام لیل ہے، مومن کا شرف، عزت، عزت، اعزاز وہ قیام لیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے استغنا میں ہے، جی یعنی لوگوں سے جو ہے بے پرواہ ہو، لوگوں کے مالوں کے اندر، اور کسی قسم کی لالچ نہ کسی سے رکھے، کچھ نہ اور مانگے، نہ سوال کرے، جی نہ دستے سوال کرے، اور نہ اپنے دل کے اندر کوئی لالچ رکھے اور ان کو لوٹنے کی اور ان سے مانگنے کی کوئی خواہش رکھے، یہ اس کی عزت ہے، استغنا ہے۔ حتیٰ کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی، ان کا ایک چابک اور دستہ نیچے گر گیا، کوڑا نیچے گر گیا، یہ لکڑی نیچے گر گئی، جی ہاں، آپ نیچے اترے اور کہا کہ نہیں، حالانکہ یہ چیز اس میں ایک چیز کے مانگنا تو نہیں ہوا کہ کوئی چیز کو مانگ رہے ہو، اپنی چیز کو طلب کر رہے ہیں، لیکن اس کی خدمت بھی گوارا نہیں کی کہ وہ اٹھا کر ان کا کوڑا وہ جو ہے ان کو واپس کرے۔ یعنی مانگنا گوارا نہیں کیا، جی خود گھوڑے سے اترے اور خود اٹھایا۔ جی الغرض جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بات کہی، جی یہ بہت عظیم ترین بات ہے، اور اس میں انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے بہت اہم ترین پیغام جی پوشیدہ ہے، اور یہ پورا جملہ، پوری عبارت اس طرح ہے کتب حدیث میں کہ جبریل علیہ السلام نے یوں فرمایا، یا محمد
احبب من شئت فإنك مفارق مفارق ہو. واعمل ما شئت فإنك مجزي به جی واعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل وعزه استغناؤه عن الناس. جی تو شروع سے اگر آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احبب من شئت فإنك مفارق. ہاں کہ اے محمد آپ جس سے بھی چاہیں وہ اس سے محبت کر لیں، اس کو چاہ لیں دنیا کی زندگی میں، لیکن ایک نہ ایک دن اس سے آپ کو جدا ہونا ہے، چھوڑ کر اسے جانا ہے. ایک عظیم جو ہے نقطے کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام نے توجہ مبذول یعنی انسان دنیا کی زندگی میں جس سے چاہے محبت کرے. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ آخر انجام کیا ہے؟ انجام ہے جدائی. تو یا جو بھی وہ پہلے مر جائے گا جی یا ہم پہلے مر جائیں گے. جی تو پھر محبت کیوں نہ محبت اس سے کی جائے جو پائیدار ہو، جی کہ جسے کوئی زوال نہیں ہے. جی یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی اور دوسرا پیغام وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. ہاں، اور آپ جو بھی کام کر لیں تو اس بات کا دیکھ کر کریں کہ قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. جی آپ اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، قوم کے فائدے کا کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی آپ کو دیا جائے گا. اور اگر کبھی کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو وہ اس برائی کے برے بدلے سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. جی یعنی انسان اس دنیا کی زندگی میں جو چاہے کرے، اچھا کام یا برا کام، جی لیکن اس بات کو یاد رکھے وہ کام کرتے وقت کہ اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ بھگتنا ہے. جی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا انسان. جی یہ بات ذہن میں رکھے اور کام کرے جو کرنا ہے کہ اس کا بدلہ بھگتنا ہے. اور اللہ نے سورہ نجم میں بھی کہا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اس کے کوشش کا بدلہ اسے میں ضرور ملتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ. اور جان لو کہ مومن کا شرف اس بات میں ہے کہ وہ رات کو قیام کیا کرے. جی کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے نزدیک شرف جی نصیب ہو جائے، بڑا مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے. تو طریقہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر انسان خاموشی کے ساتھ جب دنیا سو رہی ہو جی تو یوں چپ کے انسان دنیا کی نظروں سے چھپ کر جی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے. جی اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ اور بلند ترین درجہ نصیب ہو جائے گا. وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھا کریں. عزت کیسے ملے گی؟ طریقہ وہی ہے جو جبریل امین علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو سکھا دی. جی ہر ایک کو اس بات کی فکر ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، لوگ میری عزت کیا کریں. کوئی اس مقصد کے لیے پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی اس مقصد کے لیے جو ہے کرسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. لیکن طریقہ وہی ہے اور ایک ہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ لوگوں سے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا. اللہ تمہیں عزت دے گا. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ کم ہو. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں کہ صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں میں سے جو کوئی ضرورت مند ہو اس کے ساتھ حسب توفیق انسان تعاون کیا کرے اور یہ کہ اس کی مدد کیا کرے، اس کے کام آیا کرے. تو اس سلسلے میں ارشاد فرمائیے گا کہ اس چیز کو اپنا معمول بنایا جائے. جی، صدقہ کا لفظ جو ایسا ہے جو زکوٰۃ کے اوپر بھی محیط ہے کہ اب ایک انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ سال بھر میں اسلام میں ایک ہی مرتبہ ادا کی جاتی ہے، فرض ایک ہی مرتبہ ہے.
تو کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لے اور ہر انسان پر فرض بھی نہیں ہے، نہیں ہے، جو اس کا صرف صاحب حیثیت، مالک نصاب ہو، جی ہاں، اس کی جو شرائط جہاں پائی جاتی ہوں جس انسان میں، تو انسان یہ نہ سوچے کہ زکوٰۃ تو جو ہے مالدار ادا کرتے ہیں، مالک نصاب ادا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث ذکر کی گئی کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، اس کا مطلب ہر شخص کے اوپر صدقہ ہے، لیکن صدقے کی جو ہے قسمیں ہیں، اب مالی صدقہ جو ہوگا، اور جو مالدار ہے، مالک نصاب ہے، جی جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، جی وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ بس اب معاملہ ختم ہو گیا، اب اگلے سال دیکھی جائے گی، نہیں، بلکہ بیچ کا جو اتنا عظیم وقفہ ہے جی اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو صدقہ تو ایک ہوتا ہے جو زکوٰۃ کے معنی میں جو واجب اور فرض ہے، دوسرا جو واجب ہوتا ہے، اور ایک صدقہ وہ بھی ہوتا ہے جو نفلی ہوتا ہے، جس کو انسان ادا کر دے تو اس کا جو ہے ثواب اسے ضرور ملے گا، اور یہ صدقہ سال بھر ثابت ہوتا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حد نہیں ہے، ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی انسان اگر کبھی دے دے تو وہ صدقے کے اندر شمار ہوتا ہے، اور یہ اتنی عظیم شے ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ دو فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور وہ ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم آت منفقاً خلفاً، کہ اے شخص اے اللہ جو تیری راہ کے اندر جو شخص خرچ کرے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا کوئی حد نہیں ہے کتنا خرچ کرے، تو اسے ایک ایسا وارث دے، اس کے اولاد، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے جو اس کے مال کی حفاظت کرے اور جو نیک ہو، خلف ہو، اللہم اعط منفقا خلفاً، یعنی یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے اس کا عوض، اس کا نعم البدل عطا فرما، دیکھیے ہر روز ہوتا ہے، اس کا یعنی مطلب جو یہ خرچ کیا ہے اسے اور عطا فرما، جی اور عطا فرما، اور صحیح وارث دے، خلف، صحیح وارث کو خلف کہا جاتا ہے، تو جو اس کے زندگی بھر کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرے، اسے صحیح جو ہے مصارف کے اندر خرچ کرے، وَعَاطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو تیری راہ کے اندر خرچ نہ کرے، اپنی جمع کی ہوئی دولت کو جو ہے روک کر رکھ لے، بالکل اس کو مضبوطی سے تھام لے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ ایک ایسا وارث عطا کرے جو اس کے مال کو برباد کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے عام روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑی دولت کمائی ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اسی کے وارثین اس دولت کو خلاص کر دیتے ہیں۔ جی اس کے وارث اس کے مال کو خراب کریں یا ویسے ہی اس کے مال پہ کوئی تباہی بربادی آ جاتی ہے، ہاں جی تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے اور عطا فرما، جی اور جو روک کر رکھے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اگر اپنے مال کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے جی کہ اجر و ثواب تو اپنی جگہ، وہ تو اصل چیز ہے جی کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ مزید یہ کہ مال بھی اگر بربادی سے محفوظ رہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے کہ جو در حقیقت جی اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے۔ جی اور یہ ایک اہم ترین حدیث ہے اس سلسلے میں کہ کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، اگر انسان اس بارے میں غور کرے تو بہت بڑی تعلیم، بڑا قیمتی پیغام یعنی ہے۔ میدان حشر میں جس وقت پانی کسی دستیاب نہیں ہوگا، اور سورج تو اتنے قریب ہوگا کہ 1.5 ہاتھ کے فاصلے پر یا 1.5 میل کے فاصلے کے اوپر اتنے قریب ہو جائے گا کہ سروں کے اندر جو ان کے دماغ ہیں، کھوپڑیاں کے اندر اس طرح سے پک رہے ہوں گے جیسے کہ ہانڈی کے اندر سالن پکتا ہے۔ تو اس حالت کے اندر انسان کو پانی کی ضرورت محسوس ہوگی، چھاؤں کی اور سائے کی ضرورت محسوس ہوگی، اور وہ مناسب نہیں ہوگا۔ صرف چند لوگوں کے لیے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پھر آپ نے اس حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ ایک وہ شخص اگر کبھی ان صفات کا حامل نہ ہو جو 7 لوگ ہوں، اور ایک شخص جو صدقہ دیتا رہا ہے، زکوٰۃ دیتا رہا ہے، تو وہ اپنے صدقے اور زکوٰۃ کے سائے کے اندر تحت رہے گا، اس کے نیچے رہے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان میں جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ جی یعنی ایک مستقل حدیث ہے، وہ مستقل دوسری حدیث ہے۔ جی وہ اس حدیث میں یہ خوشخبری دی گئی کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، یعنی قیامت کے دن ہر انسان
جی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ جی یعنی آج کی اس دنیا کی عارضی و فانی چند روزہ زندگی میں انسان اس بات کو یاد رکھے کہ آج اگر میں نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ دیا ہے، جی کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا جی تب یہ صدقہ میرے سر پر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ جی تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جی اور اسی طرح وہ جو دوسری حدیث ہے کہ 7 قسم کے انسان جی کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے قیامت کے دن بطور خاص عرش کے نیچے جگہ عطا کی جائے گی سائے میں۔ جی تو 7 قسم کے انسان، صرف 7 انسان نہیں، 7 کے 7 قسم کے، ایک ایک قسم میں شاید لاکھوں ہوں، تو انہی میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جی کہ جنہوں نے یوں صدقہ کیا جی کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ سے کیا صدقہ دیا ہے کسی چپکے سے جو ہے وہ صدقہ کرتے رہے، جی لیکن اس صدقے کے اندر جو ہے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے زکوٰۃ کے اندر کہ چاہے اس کا جو آپ اعلان کریں، یسرون اور یعنی یعلن، سامنے دیں یا سامنے دیں، یا سب یا کے چھپ سامنے کر دیں، دیں۔ ہاں یا چھپ کر دیں۔ صحیح ہے۔ اگر سامنے بھی دینے سے اس کے اندر ایک جو ہے خصوصیت حاصل ہوگی کہ اس کی اس عمل کے ذریعے سے وہ لوگ جو اس عمل کو نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، تو ان کو بھی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یا کوئی ایسی بڑی قدرتی آفت ہے کہ سبھی اس میں مبتلا ہیں اور سب دے رہے ہیں، جی تو سامنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ورنہ یہ ہے کہ چھپ کر جو کام کیا جائے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو صدقہ کے بارے میں بھی کہ جو چھپ کر جس نے صدقہ دیا ہو تو قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ گی۔ تو انسان جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ مداومت، اچھا کام کیا کرے اور ہمیشہ کیا کرے، جی اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس تمام گفتگو کا حاصل اور خلاصہ اور مطلب یہی پیغام پہنچانا ہے، سب سے پہلے خود اپنے آپ کو جی اور اس کے بعد دوسروں کو، کہ اس چیز کو بھی اپنا معمول بنایا جائے۔ جی انسان یہ مت سوچے کہ کبھی دے دوں گا، اگلے مہینے، اگلے سال، یا جب بہت پیسہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ آج انسان یہ سوچے کہ میں مثلاً ہفتے میں فلاں دن اتنے پیسے، زیادہ نہیں، چلیے 1 درہم، جی فلاں جگہ جو خیراتی ادارے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے جی اس میں ڈال دیا کروں گا، جی یا میرے پڑوس میں جو فلاں ضرورت مند ہے اس کو دے دیا کروں گا۔ یا قومی سطح پر اگر کبھی وقت مقرر کر لے تاکہ جیسے ہی وہ دن آئے جی تو اسے یاد رہے۔ ہمیشہ دیتے رہے، یا قومی سطح پر اگر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو اس کے ذخیرہ اندوزی کے لیے بھی انسان جو ہے ہمیشہ دیتا رہے، تو یہ تو بہت عظیم شے ہے، جی، یہ تو بہت عظیم شے ہے۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن ہے مثلا، جی اگر کوئی سوچے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ وضو کرو، بیٹھو، قرآن کھولو، اور اتنا وقت کہاں ہے، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ جی کم ہی صحیح، انسان 1 آیت پڑھے، 2 آیتیں پڑھے، آدھا صفحہ پڑھے، زیادہ نہ پڑھے، لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا عمل ہے، براہ راست حکم دیا ہے کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جو میسر ہو، 2 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا قرآن کریم پڑھ لیا کرو، جتنا بسہولت پڑھ سکو۔ پڑھ سکتے۔ یہ نہیں کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حافظین جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے، ورنہ وہ بھول جائیں گے قرآن کریم۔ جی نہیں، ضروری تو اس نقطہ نظر سے ہے کہ بھول نہ جائیں، ورنہ شرعاً تو ضروری کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ پڑھا جائے اگرچہ کم ہو، کم ہو، یعنی مقدار متعین کرنا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جی تو فقرؤ ما تیسر منہ، جو میسر ہو جائے اتنا پڑھے۔ کسی شخص کے لیے اگر 5 منٹ دستیاب ہو تو پورا وہ کم سے کم 1 صفحہ پڑھ سکتا ہے، یعنی مہینے میں 1 پارہ تو وہ آرام سے اس کی جو ہے تلاوت کر سکتا ہے، 1-1.5 پارہ۔ تو انسان اگر کبھی اپنا حزب اور اپنا جو ہے متعین مقدار اگر کبھی کر لے کہ میں روزانہ یہ پڑھوں گا، تو اور قرآن کے معنی ہی ہے ایسی کتاب جو پڑھی جائے۔ اسی لیے انسان کتنا بھی بڑا حافظ ہو اور قرآن کریم کو یاد کرتا ہو، لیکن اسے اگر نہ پڑھے تو وہ بھول جائے گا۔ جی، یہ قرآن کے معنی ہی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ مثلاً جو طلبہ ہیں
جن کی مطلب طالب علمانہ زندگی چل رہی ہے، جی تو جو نہیں پڑھتے کہ جب امتحان آئے گا دیکھی جائے گی، پھر ایک دم سر پر جب ان کے وہ موقع آ جاتا ہے، سر پر پڑتی ہے، جی تو کیا کیا پڑھیں، پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جی تو اس کے برعکس اگر طالب علم، ماں باپ اس چیز کا خیال رکھیں یا استاد اس چیز کا خیال رکھیں کہ روزانہ تم نے یہ کتاب اتنی پڑھنی ہے، یہ ایک صفحہ روزانہ یاد کر کے مجھے سنانا ہے، جی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب امتحان آئے گا تو اسے تو سب کچھ پہلے سے ہی یاد ہوگا۔ جی تو یوں تلاوت قرآن کے سلسلے میں بھی انسان کو چاہیے کہ معمول بنا لے کہ یہ ایک صفحہ میں نے روزانہ ضرور پڑھنا ہے، جی کچھ بھی ہو جائے۔ جی تو یوں اس کی برکت یہ ہوگی کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جی پھر ظاہر ہے کہ انسان کے لیے یہ تلاوت قرآن کا سلسلہ یہ موجب اجر و ثواب بھی ہے، جی اور دونوں جہانوں میں باعث خیر و برکت بھی ہے۔ تو کام اگرچہ کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، پابندی کے ساتھ ہو۔ جی پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔